السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت رمضان۔ عاشق علی داؤدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ N22 نیوز کا سب سے بڑا اور خوبصورت پروگرام ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ایک مرتبہ پھر حضور کے کرم سے ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کی دوسری نشست ہونہار طالبہ کے بعد طلباء ہیں جو بڑے خوبصورت صوت و صلات کے ساتھ آیات بینات کو ترنم کی لڑیوں میں پروتے ہیں، حضور کے ثنا خوان ہیں اور تقریر کرنے والے بھی ہیں۔ یہ اعزاز پھر ایک مرتبہ القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول لے گیا کہ طالبات کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی جو انہوں نے تربیت کی ہے وہ بھی سامعین کی نظر میں ہے، اور اہل دیپال پور کا سب سے بڑا، شہر اکاڑا کا سب سے منفرد اور سب سے بڑا ادارہ القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول۔ میں بچوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں اپنے اس پروگرام میں آنے پر، اور میں بڑھ رہا ہوں تلاوت کی جانب، اور میں گزارش کروں گا القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کا ہونہار طالب علم محمد سلیمان سے کہ وہ تلاوت کلام الرحمن کو ترنم کی لڑیوں میں پروئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارض واسعة فإیایا فاعبدون، کل نفس كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ ماشاءاللہ، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ آئیے میں اگلے ہونہار طالب علم کی جانب بڑھ رہا ہوں جو حضور کی نعت آپ سامعین کے حوالے کر رہے ہیں۔ گزارش کروں گا حافظ محمد حماد مصطفیٰ سے جو ہونہار طالب علم ہے القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کے، جو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی،
صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کے ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کے ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بہت بڑا پیغام، بہت بڑا کلام، بڑی خوبصورت آواز میں حافظ محمد حماد مصطفیٰ نے آج اس پلیٹ فارم پر سامعین کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ حبیب یمنی، میں حضور کے جس طرح بچے نے معجزہ قرآن آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، میں معجزہ شق القمر کی بات کر رہا ہوں۔ حبیب یمنی یمن کا ایک شہنشاہ تھا، کریم آقا کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میری 2 شرطیں ہیں، اگر پوری فرما دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے کریم آقا کہنے لگے، حبیب یمنی بتا تیری پہلی شرط کیا ہے؟ حبیب یمنی کہتا ہے میری پہلی شرط ہے کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ زمانہ تھا جادوگروں کا، بہت بڑے جادوگر جو اپنے اپنے جادو کے فن کا مظاہرہ کرتے، وہ ایمان لے آتے اس جادوگر کے فن کو دیکھ کر، جادو دیکھ کر۔ جب وہ کریم آقا کی بارگاہ میں آئے تو وہ بھی جادوگر سمجھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ آپ سب سے بڑا جو ہے آسمان پر کسی جادوگر کی نہیں چلتی، اگر آپ سب سے بڑے جادوگر ہیں تو آپ کی چلے گی۔ کہنے لگا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو پھر آپ یہ کام کر لیں گے، آپ آسمان پر جو موجود چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ میرے کریم آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بلند کیا اور فقط چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کا اشارہ دیکھنا تھا، 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے اشارہ فرمایا، پھر چاند جڑ گیا۔ میرے کریم آقا کہنے لگے حبیب یمنی پہلی شرط تو نے بتا دی کہ میں چاند کو 2 ٹکڑے کروں، اب دوسری تو نہ بتا، میں محمد بتا دیتا ہوں تیری دوسری شرط کیا ہے۔ تیری یمن میں ایک بیٹی ہے، وہ لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، لو میں محمد مکے میں ہوں، جا تیری بیٹی یمن میں شفا یاب ہو چکی ہے۔ جو نبی مکے میں بیٹھ کر
یمن میں شفا دے سکتا ہے۔ وہ نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے غلاموں سے اپنی نعت کا حق بھی ادا کروا لیتا ہے اور اپنی نعت کے لیے چن بھی لیتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کے اگلے طالب علم جو تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کریں گے، حافظ عبداللہ حسین سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ سامعین آپ اپنے دلوں کے رخ ایک مرتبہ پھر موڑیے اور چلیے غار حرا کی خلوتوں میں اور دیکھیے وہ تصورات جب قرآن میرے آقا غار حرا میں بیٹھے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، انہی لمحات کو ایک مرتبہ پھر محسوس کرتے ہیں اور تلاوت کلام الرحمن سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین، میں بڑھ رہا ہوں القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کے اگلے ہونہار طالب علم جو آج ہمارے اس پروگرام میں تقریر کی کاوش لے کے آئے ہیں، کوشش کر کے آئے ہیں۔ گزارش کر رہا ہوں جناب حافظ محمد عمر فاروق جو طالب علم ہیں القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ مرکز علم فن محمر ارتقاء، مرکز علم فن محمر ارتقاء، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، آپ کے در پہ جھکتے ہیں ارض و سما، آپ کے در پہ جھکتے ہیں ارض و سما، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا۔ بے شمار حمد و ثنا اس خالق حقیقی کے لیے جس نے تمام جہانوں کو وجود بخشا، ہزارہ درود اس ہستی کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کا تاج آپ ہی کے سر پر سجایا گیا، آپ کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اشارتاً عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر کا سب سے پہلا کام جھوٹے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد تھا۔ یمامہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 10,000 صحابہ اکرام نے 40,000 منکرین ختم نبوت پر فتح حاصل کی۔ ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ اکرام
اور تابعین اعظام نے اپنی جان جانفری کے سپرد کر دی، لیکن آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر کبھی آنچ نہ آنے دی۔ دارے سول ختم الرسل مولا کل جس نے، دارے سول ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار رخ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین ناظرین، مسلمانوں نے ہر دور میں ختم نبوت پر اپنی جان سے قربان کرنے سے درائے نہیں کیا۔ برِ صغیر میں مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو پوری امت مسلمان سے نصب و نابود کیا۔ بر اعظم افریقہ کے ملک کی ہائی کورٹ نے 1999 میں قادیانی کو کافر قرار دے دیا۔ 1993 میں بہاولپور کے ہائی کورٹ نے منکرین ختم نبوت کو کافر قرار دے دیا۔ 1953 میں رشتر پارک کراچی میں قادیانی کے جلسے میں وزیر خارجہ ظفر اللہ نے ختم نبوت کے خلاف گستاخانہ نعرے لگوائے تو پوری امت مسلمان نے کراچی سے ڈھاکہ تک تحریک ختم نبوت چلائی، جس میں 10,000 مسلمان شہید، 1 لاکھ مسلمان زخمی اور لاتعداد مسلمان متاثر ہوئے۔ میں اس تقریر کا اختتام ایک شعر سے کروں گا۔ دل جلو کا بلا فقط سے کام نہیں، دل جلو کا بلا فقط سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے تو محمد کے غلام نہیں وسلم۔ جی معزز ناظرین، آپ نے حافظ محمد عمر فاروق کو سماعت کیا، جو بڑے خوبصورت اور جوشیلے انداز میں ختم نبوت کا ایک پہرا دے رہے تھے اپنی ادنا سی کاوش کے ساتھ۔ میں نعت کی جانب بڑھ رہا ہوں اور ہمارے آج اسٹوڈیو کے اس پروگرام حقیقت رمضان کے آخری ثناخان مصطفیٰ حسنین شاہد سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت صوت و صلات کے ساتھ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے ماٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے ماٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں
جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی خواہشات کا اظہار اس صدی کی جانب کر رہے تھے جس صدی میں میرے کریم آقا ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے۔ صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے، صحابہ کرام میرے آقا کے حسن کو دیکھ کر اپنی تمام تر تکلیفوں کو بھول جاتے۔ میرے آقا گفتگو فرماتے، میرے آقا کسی بات کا حکم دیتے ایک صحابی کو تو سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اس کام کی جانب لگ جاتے کہ میرے آقا نے حکم دے دیا۔ میں آپ ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یقیناً جو میرے کیفیت ہے، میرے دل کی بات ہے، وہ بھی آپ ہی کے دل کی بات ہوگی۔ جس طرح القلم بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، تعلیم کے میدان میں، کھیل کے میدان میں، قرآن اسلامی تعلیم کے میدان میں، تقریر اور سپیچ کے میدان میں، نعت کے میدان میں، تلاوت کے میدان میں، اور جس طرح اپنے بچوں کو لا کر ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، یہ یقیناً یہ تاج اپنے سر پر سجانے والا پہلا ادارہ ہوگا جو اب چاہتا ہے کہ ہمارے بچے عملی طور پر لوگوں کے سامنے آئیں، اور یقیناً ہر والدین یہ چاہے گا کہ ہمارا بچہ بھی ایسے سکول میں داخلہ لے، ایڈمیشن لے، جو ہر حوالے سے ہمارا بچے کو ایک پتھر سے تراشتے ہوئے ایک ہیرے کی مانند کر دیں۔ یقیناً ہر والدین کے دل میں خواہش ہوگی کہ ہمارا بچہ بھی حضور کا ثنا خوان بن جائے، ہمارا بچہ بھی قرآن کی تعلیمات دینے والا بن جائے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی وہ اس تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے۔ میں اس یقین کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اپنے میزبان عاشق علی داؤدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔